ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمیں بدلنا ہوگا میں پھر آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ دنوں میں آپ نے ملٹیپل ٹاپکس پر الحمدللہ گفتگو سماعت کی تھی۔ آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے اخلاص۔ جی ہاں ناظرین، اخلاص جو ہے وہ قبولیت کی کنجی ہے۔ اخلاص ہی اصل ہے، یہی جان ہے، یہی کل ہے، یہی تمام ہے۔ اگر کوئی عمل ہم کریں اور وہ اخلاص سے خالی ہو تو یاد رکھیے وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ عمل وہی مقبول ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یہ سیکھ ملی کہ جو بھی عمل ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، چاہے وہ ذکر و درود ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ حج و عمرہ ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی باطنی عبادت ہو یا ظاہری عبادت ہو، ہمیں ہر عمل محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ ہاں ناظرین، اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ من ذالک کسی غیر خدا کے لیے عمل کرے گا، یعنی اللہ کی رضا اگر اس کی نیت میں شامل نہیں ہوگی نا، تو وہ کتنے بڑے وبال میں پھنسے گا۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک روایت سنیے۔ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت 3 لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ ایک وہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سخاوت کی ہوگی، دل کھول کے مال لٹایا ہوگا، خرچ کیا ہوگا۔ ایک وہ جو عالم دین ہوگا جس نے علم دین سیکھ کر لوگوں کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھائی ہوگی، نیکی کی دعوت دی ہوگی، برائی سے منع کیا ہوگا، اسلام کا پرچم بلند کیا ہوگا۔ اور ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مشقتیں برداشت کر کے شہید ہوا ہوگا۔ یکے بعد دیگرے تینوں بندوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ سخی کو پیش کیا جائے گا۔ سخی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بندے، تجھے دنیا میں میں نے اتنی راحت دی، اتنی نعمتیں دی، اتنا مال و دولت دیا، اتنی ثروت دی، تو نے اس کے بدلے کیا کیا؟ سخی کہے گا مالک و مولا، میں نے تیری راہ میں صدقہ و خیرات کیا، غریبوں کی مدد کی، مسکینوں کی امداد کی، لوگوں کے کام آیا، خوب دل کھول کے تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی داتا کہیں، تجھے اچھے اچھے القاب سے پکاریں، تیری واہ واہ ہو، اس لیے تجھے دنیا میں جس نیت سے تو نے عمل کیا تھا وہ کہہ لیا گیا، اے فرشتو اسے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس سخی کو جس نے اللہ کی رضا کے لیے سخاوت نہیں کی تھی، اپنی ناموری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے سخاوت کی تھی، اسے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوسرا شخص پیش کیا جائے گا، عالم دین ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ فلاں بندے، تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا، میں نے علم دین حاصل کیا، اس پر عمل کیا،
لوگوں کو تیری رضا کے لیے علم دین سکھایا اور خوب اس میں جو ہے نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا، اگر وہ بندہ اپنی نیت میں مخلص نہیں ہوگا تو اب اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ لوگ تجھے علامہ صاحب کہیں، فلاں صاحب کہیں، عالم کہیں، تجھے عزت دیں، تجھے وقار ملے، تو اپنی واہ واہ کہلوانے کے لیے تو نے علم دین سیکھا اور عالم بنا، سو تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا فرشتوں اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو، لہٰذا اس عالم کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ آخر میں ایک شہید جو اللہ کی راہ میں جس نے شہادت کا جام پیا ہوگا، ایسے شخص کو پیش کیا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندے تو نے کیا کیا میرے لیے، دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، میں تیری راہ میں نے مشقتیں جھیلی، بہت تکلیفیں اٹھائی، وار سہے، یہ کیا وہ کیا، اور بالآخر جام شہادت تیرے نام پہ نوش کر لیا، پی لیا، شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے تو نے شہادت کا جام پیا، تو اس لیے شہید ہوا کہ تیرے مرنے کے بعد، تیری شہادت کے بعد لوگ تجھے شہید کے نام سے پکاریں۔ تیری نیت یہ تھی، میری رضا حاصل کرنے کی نیت سے تو شہید نہیں ہوا، بلکہ اپنی واہواہی کہلانے کے لیے تو شہید ہوا، لہٰذا فرشتوں اسے بھی کھینچ کر جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر، لہٰذا اسے بھی فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، فکر کرنے کا مقام ہے، میں غور کروں، آپ غور کریں، ہمارے روز و شب کے اعمال میں اخلاص ہے یا نہیں ہے؟ آج اگر کوئی عمل ہم کرتے بھی ہیں تو اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی بندہ فجر پڑھنے جا رہا ہے، کس نیت سے جا رہا ہے؟ کوئی بندہ اگر تہجد پڑھ رہا ہے، کس نیت سے پڑھ رہا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گفتگو میں، عام بول چال میں، ملاقات میں لوگ بلا وجہ اپنی عبادت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ ہاں بھائی، وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہ کوئی رشتہ دار ملتا ہے، وہ پوچھتا ہے کیا بات ہے آج تھوڑا طبیعت آپ کی درست نہیں لگ رہی ہے؟ ہاں بھائی تھوڑا ایسا تھا نا، آج تہجد میں اٹھا تھا اور پھر 4 ساڑھے 4 بجے سے اٹھا تھا اور پھر تہجد پڑھی، پھر تلاوت کیا، پھر یہ وظیفہ پڑھا، پھر یہ وظیفہ پڑھا، پھر فجر پڑھا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر کام پر گیا۔ تو ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پوچھا کس نے کہ آپ اپنی عبادت کا بلا وجہ تذکرہ کریں؟ مخلص شخص کی نشانی یہ ہے، روایتوں میں ملتا ہے، مخلص شخص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ تو گناہوں کو تو ہم بالکل چھپاتے ہیں سب سے، تو نیکیوں کو کیوں اعمال لینا ظاہر کرتے ہیں؟ ہاں کوئی مصلحت شرعی ہو، ترغیب دلانا کوئی مقصود ہو، اس کی بھی صورتیں ہیں، اس کی بات الگ ہے، لیکن ہے یہ بڑا ڈیفیکلٹ، ہے یہ بڑا مشکل جاننا کہ میری نیت میں اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص کی بھیک عطا فرمائے۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیسا پیارا اخلاص تھا کہ آپ کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ ہزاروں کے مجمع میں بیان فرماتے تھے، تو آپ کی یہ اعلیٰ کرامت تھی کہ جس قدر آواز میں آگے والا سنتا تھا، اسی آواز میں پیچھے والا بھی آپ کی گفتگو سنا کرتا تھا، آپ کے ملفوظات سنا کرتا تھا، آپ کے بیانات کو سنا کرتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ روئے زمین پہ جب آپ خطاب فرماتے تھے، جب آپ اپنے ملفوظات ارشاد فرماتے تھے، تو روئے زمین پہ جتنے اولیاء کاملین ہوتے تھے اپنے مریدین کے حلقوں کو لے کر وہ بیٹھ جاتے تھے اور سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کو نوٹ فرمایا کرتے تھے۔ میرے شہنشاہ ولایت تاج الکرامت پیران پیر دستگیر کا اخلاص دیکھیے کیسا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ خطاب فرمایا، کثیر مجمع تھا، آپ کا خطاب مکمل ہوا، سب اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ آخر میں ایک شخص بڑی دور سے سفر کر کے آپ کا خطاب سننے کے لیے وہ آ رہا تھا، لیکن کسی سبب اس کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری اس نے دی، سلام کیا، دست بوسی کی، عرض کی حضور بڑی امید سے آیا تھا کہ میں آپ کا خطاب سنوں گا، مستفید ہوں گا، لیکن میں یہاں جب پہنچا تو آپ کا بیان مکمل ہو چکا تھا۔ قربان جائیے میرے غوث پاک کے اخلاص پہ۔ میرے غوث پاک نے فرمایا مجھے راضی بھی تو ایک خدا کو ہی کرنا ہے نا، اب وہ چاہے ہزاروں کے مجمع میں بیان کروں، چاہے ایک بندے کے سامنے بیان کروں۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو بٹھایا اور من و عن بیان، جس طرح لاکھوں ہزاروں کے مجمع میں آپ نے خطاب فرمایا تھا، اسی طرح آپ نے اس ایک بندے کے سامنے بھی خطاب فرمایا۔ ہمارا کیا حال ہے؟
ہم اپنا جائزہ لیں، اگر ہم نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ رکھتے ہیں تو بیان کرنے میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، اور ہم کس نیت سے بیان کر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے نا، کہ میں بیان کر رہا ہوں تو آیا میری نیت یہ ہے کہ امت کی اصلاح ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، اسلام کی سربلندی ہو جائے، اعلاء کلمت الحق کے لیے بیان کر رہا ہوں، یا بیک گراؤنڈ میں میری یہ نیت ہے کہ بھائی میری واہ واہ ہو، کہ بیان سے فارغ ہونے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں لوگوں سے پوچھوں بھائی کیسا بیان رہا، بھائی میری اصلاح فرمائے، بلا وجہ پوچھوں میری اصلاح فرمائے، اور بیک گراؤنڈ میں نیت میری یہ ہے کہ بھائی یہ سننے ملے گا کہ ارے نہیں آپ نے تو بہت اچھا خطاب کیا، ارے واہ کیا اسپیکنگ پاور تھا آپ کا، کیا کمیونیکیشن اسکل تھی آپ کی، یعنی یہ سب باتیں سننے سے میرا دل خوش ہو، اس نیت سے میں بیان کر رہا ہوں۔ یا اگر میں نعت شریف پڑھ رہا ہوں تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے پڑھ رہا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے دل میں عشق رسول کی شمع جو جلی اس کو مزید بڑھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا اپنی واہوائی کے لیے پڑھ رہا ہوں، کس لیے پڑھ رہا ہوں، کہ مجھے دنیا کی نعمتیں اس کے ذریعے ملے اس لیے پڑھ رہا ہوں، کہ میرا سوسائٹی میں ایک الگ مقام بنے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ غور کرنے کی ہمیں حاجت ہے ناظرین۔ اگر کوئی بندہ کسی مسجد میں ڈونیشن دیتا ہے، چندہ دیتا ہے، تو کیا اس وقت اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، تب تو فبیا بہت اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن اگر یہ نیت ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے میں نے فلاں جگہ اتنا چندہ دیا ہے، یا اگر وہ چاہتا ہے کہ اعلان میرا نہ ہو تو کم از کم میرا نام لے کے دعا ہی کر دیں امام صاحب، تو اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ ماں بدولت نے جو ہے فلاں اتنا جگہ اتنا ڈونیشن دینے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کی ہے۔ یہ واٹ از دس، کیا ہے یہ کیا دکھاوا نہیں ہے؟ کیا یہ ریاکاری نہیں ہے؟ ریاکاری بندے کے عمل میں اس طرح داخل ہوتی ہے جس طرح کالے پتھر پہ چینٹی، تو اس سے بچنا واقعی بے حد مشکل ہے، بے حد مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، اس کی مدد مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنا ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں نا، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بارے میں بہت اچھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یوں سمجھیے کہ اولیاء کرام کے جو اقوال ہوتے ہیں نا، وہ حکمتوں کا سمندر کوزے میں بھر کے ہمیں پیش کرتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسے گرہ سے باندھ لیجئے، اور کامیابی پانے کا یہ بہت اچھا نسخہ آپ نے اپنے اس قول میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں سارے انسان مردہ ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ سارے انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی آپ نے فرمایا سارے انسان مردہ ہیں۔ دنیا میں کتنی آبادی ہے؟ 6-7 ارب کی آبادی، لیکن امام غزالی تصوف کے امام آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سارے انسان مردہ ہیں، اگرچہ بظاہر زندہ ہیں لیکن سارے انسان مردہ ہیں۔ زندہ وہ ہیں، آپ فرما رہے ہیں زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، یعنی جو علم والے ہیں وہی زندہ ہے، باقی مردہ ہیں۔ پھر آپ مزید فلٹر لگاتے ہیں، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فلٹریشن اس طرح آپ نے کیا، سارے انسان مردہ ہیں، زندہ وہی ہیں جو علم والے ہیں، اور پھر وہ علم والوں میں بھی سارے علم والے زندہ تو ہیں لیکن سو رہے ہیں، نیند میں ہیں، نیند کے آغوش میں ہیں۔ تو پھر بیدار کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیدار وہ ہیں جو عمل کرنے والے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ سارے انسان مردہ ہیں، زندہ وہ جو علم والے ہیں، اور سارے علم والے زندہ تو ہیں لیکن یہ نیند کے آغوش میں ہیں، یہ غافل ہیں، یہ سو رہے ہیں۔ ان میں بیدار وہ ہے جو عمل کرنے والا ہے۔ اب یا امام غزالی سرکار تو مطلب علم سیکھ کے عمل کریں گے تب تو ہم کامیاب ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، مزید آپ فلٹر لگا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں سارے انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سارے علم والے سو رہے ہیں، بیدار وہ ہے جو عمل والے ہیں، اور سارے عمل کرنے والے بھی علم حاصل کر کے عمل کر رہے ہیں لیکن گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو
اخلاص والے ہیں، اللہ کی رضا کی نیت سے جو صرف عمل کر رہے ہیں وہی فائدے میں ہیں۔ تو اب ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ جو علم حاصل کر کے عمل کر لیا اخلاص کے ساتھ وہ تو کامیاب ہے، تو امام غزالی فرما رہے نہیں، اخلاص والے بھی خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جو تکبر سے بری ہے۔ تو اگر بندہ نیک عمل کر کے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گیا کہ آئی ایم سم تھنگ، مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ہر ہفتے نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس پر وہ پھول گیا کہ میں تو داعی ہوں، کسی کو معاذ اللہ اپنے سے حقیر سمجھ لیا کہ یہ تو دین کی خدمت کرتا ہی نہیں ہے، کوئی اگر نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو دیکھ کر یہ احساس برتری میں مبتلا ہو گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا کہ یہ تو نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا، میں تو الحمدللہ 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھتا ہوں، یا میں تو ماشاءاللہ تہجد پڑھتا ہوں، میں تو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہوں، میں تو روزانہ جو ہے صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ اس طرح اگر کوئی تکبر میں مبتلا ہو گیا تو یاد رکھیے یہ بھی شیطان کا خطرناک وار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بندہ جو ہے وہ کہیں کا نہیں رہے گا، یاد رکھیے گا۔ ایک اور مسکنسیپشن لوگوں کے اندر یہ موجود ہوتا ہے کہ کتنا بھی کیسے بھی طریقے سے جو ہے پیسہ کماؤ، جس طریقے سے کمانا ہے کماؤ، لیکن یعنی حلال اور حرام کی تمیز اٹھا کر جیسے آمدنی آتی آنے دو، اگر غلط طریقے سے کما رہے ہو تو کماؤ، لیکن کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی مسلمان کا جو ہے وہ علاج کرا دو، کسی جو ہے مریض کی جو ہے دوا میں خرچ کر دو، تو یہ سب ایکول ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، یہ بہت غلط سوچ ہے، شیطان کا خطرناک ترین وار ہے، یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے، اس کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیجئے، پلیز اس کو ہٹا دیجئے۔ یاد رکھیے، اس جملے کو ریپیٹ کر لیجئے، جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اس کو ریپیٹ کر لیجئے اور ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ آپ ریپیٹ کر لیجئے، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھیے میرا رب پاک ہے، ناپاک مال کی وہاں پر قبولیت ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ لاکھ روپیہ خرچ کر دو، کروڑ روپیہ خرچ کر دو، اگر حرام آپ نے کیا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے ہی نہیں۔ آپ 10 روپیہ دو اللہ کی راہ میں، لیکن حلال اور پاکیزہ دو، وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ نیتوں کا حال جانتا ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جب ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ حلال رزق کمانا یہ عبادت ہے، بھلے اس میں مشقت ہو، بھلے اس میں دشواری ہو، لیکن حلال طریقے سے حاصل کریں گے تو ہی اس مال سے کی گئی عبادت قبول ہوگی۔ اگر حرام طریقے سے حاصل کریں گے تو وہ قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے گی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ جب حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ داخل جہنم ہوگا۔ الامان والحفیظ، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے امان طلب کرتے ہیں۔ یہ واقعی غور کرنے کا مقام ہے، اس مسکنسیپشن کو ہمیشہ کے لیے اپنی لائف سے نکال دیجئے، دور کر دیجئے کہ ہم جو ہے غلط طریقوں سے مال کمائیں گے، اچھی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ ایکول ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پاک مال ہی قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دکھاوے، تصنع، بناوٹ، ریاکاری سے، تباہ کاری سے ہم سب کی اللہ ہمارے اہل و عیال کی اور تمام عالم اسلام کے عاشقان صحابہ و اہل بیت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح متقی بنائے۔ FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے، اور ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اپنے ریلیٹیو اور دوستوں کو بھی اس کی لنک شیئر کر کے ان کو سبسکرائب کروائیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہو کرم مشکل میں ہوں
مشکل